اور اب رخ کریں گے رحیم یار خان کا، جہاں ایک دل خراش واقعہ پیش آیا۔ خوخار کتوں نے معصوم بچوں کو بھنبھوڑ ڈالا، تینوں سگے بھائی زندگی کی بازی ہار گئے۔ سما ٹی وی پر دل دہلا دینے والی خبر جیسے ہی نشر ہوئی تو ٹیم ہم لوگ نے ایک بار پھر غریب اور مظلوم لوگوں کی آواز بن کر رخ کیا لاہور سے رحیم یار خان کے مضافاتی علاقے لیاقت پور چک 80 کا، اور ملاقات کی رحیم یار خان کے رپورٹر ظہیر ملک سے اور اس دردناک واقعے کی تفصیلات حاصل کی۔ یہ خبر جس نے رحیم یار خان کے مضافاتی علاقے سے جنم لیا، جس کو رپورٹ کیا سما نیوز کے رپورٹر ظہیر ملک نے، ان سے بات کرتے ہیں۔ ظہیر، کس طرح سے اس علاقے کے اندر کیا واقعی اتنے آوارہ کتے ہیں کہ کسی بھی انسان کی جان لے سکتے ہیں؟ جی احمد، میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس وقت یہ واقعہ رپورٹ ہوا تو ہم لوگ فروزہ پہنچے تو وہاں پہ دل ہلا دینے والے جو مناظر تھے وہ دیکھنے میں آئے۔ 3 بچوں کو آوارہ کتوں نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ وہاں پہ سب سے بڑی ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ جب ان کو دیہی مرکز فروزہ پہنچایا گیا تو بچوں نے تو دیہی مرکز پہنچنے سے پہلے ہی دم توڑ دیا، لیکن جب ان کی ماں کو وہاں پہ پہنچایا گیا تو سب سے بڑا جو المیہ تھا کہ وہاں پہ ویکسینیشن نہیں تھی۔ وہ جو کتوں کے کاٹنے کے بعد کی ویکسینیشن ہوتی وہ وہاں پہ نہیں تھی، کوئی ڈاکٹر وہاں پہ اویلیبل نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، یہ سارا سوال آتا ہے انتظامیہ پہ کہ ہماری انتظامیہ اس وقت ہوش لیتی ہے جب 2 4 10 لوگ مر جاتے ہیں، اس کے بعد ان کو ہوش آتی ہے، اس کے بعد اس پہ ایکشن لیا جا رہا ہے۔ لیکن ابھی تک اس واقعے کو گزرے 4 سے 5 روز ہو چکے ہیں، ابھی تک شہر میں، گاؤں میں، دیہاتوں میں آوارہ کتوں کی بھرمار ہے۔ کوئی مارنے والا نہیں، کاغذی یہ ہے کہ روز پتہ چلتا ہے آج 25 کتے مار دیے گئے، آج 5 کتے مار دیے گئے، حالانکہ یہ بالکل کاغذی کارروائی کی حد تک ہے، کوئی اس میں سچائی نہیں، کوئی حقائق نہیں۔ لیکن اس خاندان سے پوچھا جائے کہ اس کے ساتھ کیا گزری، کوئی حکومتی اہلکار، کوئی مقامی ایم پی اے، کوئی مقامی ایم این اے ان کے گھر پہ تعزیت یا افسوس کے لیے بھی نہیں آیا، نہ حکومت کی طرف سے ان کو کوئی امداد کا اعلان کیا گیا، نہ کوئی کفن دفن کا انتظام کیا گیا، بس وہی ایک روایتی لالی پاپ دیا جا رہا ہے جی کہ ہم کر رہے ہیں جی۔ بات جیسے ظہیر نے بھی کی کہ اس خاندان سے پوچھا جائے اس کی تکلیف، اس کا درد، اس کا کرب کیا ہے۔ اس سے پہلے کہ اس خاندان کی تکلیف کو آپ کے سامنے ٹیلی ویژن اسکرین پہ رکھیں، آپ کو وہ مقتل کا دکھائیں گے جہاں پہ وہ 3 معصوم بچے جنہوں نے اپنی ماں اور باپ کی آنکھوں کے سامنے دم توڑا۔ جشن ہے ماتم امید کا آؤ لوگو، مرگ اموا کا تہوار ہے مناؤ لوگو۔ یہ ہے وہ مقتل کا جہاں پہ آوارہ کتوں نے معصوم 3 انسانی بچوں کی جان لی۔ اسی کچی زمین کے چھوٹے سے احاطے میں وہ 12 جان لیوا کتے ایک ماں کے سامنے اس کے 3 بچوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اور وہ ماں کچھ نہیں کر سکی۔ وہ باپ جو پیچھے سے بھاگتا ہوا آیا، اپنی اولاد کی حالت دیکھ کے سب سے پہلے اس نے اپنے بڑے بیٹے کو جو اس کے رستے میں پہلے آیا اس کو چھڑوایا، اور اس کے بیٹے نے مرتے دم اپنے باپ سے کہا کہ میرے دونوں بھائی مر گئے ہیں اور میں بھی مرنے والا ہوں۔ سوچئے اس باغ کے حصے میں کیا قیامت صغریٰ بپا ہوگی جہاں پہ ایک مامتا کے سامنے اس کی اولاد کو چیرا جا رہا ہوگا۔ یہ آپ اور میں، ہم لوگ تو سوچ سکتے ہیں، لیکن ہمارے حکمران نے یہ احاطہ جس کے اندر یہ قیامت صغریٰ جس خاندان پہ بیتی، جس ماں باپ نے اپنی 3 اولادوں کو اپنی آنکھوں کے سامنے دم توڑتے دیکھا، اب ہم آپ کو لیے چلیں گے ان کے پاس۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ لوگوں کو اس متاثرہ خاندان سے ملوائیں جس پر یہ قیامت ٹوٹی، ٹیم ہم لوگ نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اس علاقے میں رہنے والے کچھ لوگوں سے بھی ملوایا جائے اور جانا جائے کہ اس خوفناک واقعے کا ان پر اور ان کے بچوں پر کیا اثر ہوا۔ ارشاد بھائی جو ہیں، ان کے بچے ہمارے پاس پڑھتے تھے، ایک 5ویں جماعت میں تھا علی حسنین، جس کے ساتھ یہ حادثہ ہوا ہے۔ چھوٹا بچہ جو ہے وہ بچ گیا ہے، اللہ کا شکر ہے وہ بچ گیا۔ تو یہ انتہائی غریب آدمی ہے، یہ اس علاقے کا ہے بھی نہیں، کہیں دور سے آیا ہے، اور اس کے بچے جو ہیں ہمارے پاس پڑھتے تھے، فیس وغیرہ بھی نہیں دے سکتے تھے، انتہائی غریب آدمی ہے، روزی روٹی کے لیے آیا ہوا ہے، دوسروں کی زمین جو ہے وہ یعنی کہ بہا کے یہ اپنا گزارا کرتا تھا۔ اس کے بچے جو ہیں وہ یعنی یہاں پہ یہ مال وغیرہ چرا رہے تھے، آج یہ حادثہ ہوا اس کے ساتھ۔ تو یہ کیوں ہوا؟ صرف غربت کی وجہ سے کہ بیچارہ روزی روٹی کے لیے آیا ہوا تھا۔
تو ہم گورنمنٹ سے یہ بھرپور احتجاج کرتے ہیں اور یہ درخواست کرتے ہیں کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس طرح کے بہت سارے جو غریب آدمی ہیں ان کی طرف گورنمنٹ خدا را توجہ دے اور ان لوگوں کو کم از کم اتنا سرمایہ دے کہ یہ لوگ اپنا کاروبار کر سکیں اور اپنی ذاتی جو ہے ان کو یعنی جگہ دی جائے, اس پر یہ مکان اپنے بنا کے سکون جو ہے وہ زندگی بسر کر سکیں. ਚੱਕ 85 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਤਾ ਪਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ. ਦੀ ਵਾਲਦਾ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ, 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਆਏਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ. ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਫ਼ਤਰ ਚਲੇ ਜਾਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ. ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਦਰਖਾਸਤ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਬੂਤ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ. आपका नाम क्या है? रिटायर्ड टीचर हूँ जी, अहमद सईद मेरा नाम. अहमद शहीद साहब. अहमद शहीद साहब, ये जो कुत्तों वाला वाक़या हुआ, ये कुछ अर्सा पहले भी इस तरह से 1 या 2 बच्चों को कुत्तों ने शिकार बनाया था. आप लोगों ने कोई इसके खिलाफ हिकमत अमली को हुकूमत से बात की? ये जो वाक़या हुआ ना, ये तो मेरा ख्याल है इस इलाके की तारीख का बहुत ही भयानक और दर्दनाक वाक़या है. इससे तो हम इतने परेशान हुए ना, इतने परेशान. मैं खुद उस वाक़े के शाम को मैंने देखा, पहले दिन तो वो पुलिस भी आ गई, काफ़ी सारे मीडिया के लोग भी आ गए, उन्होंने भी ये सवालात किए. लेकिन उस दिन मैंने जो देखा ना कि जब ये बच्चे का जनाजा पड़ा जा रहा था, उसी जगह पर ये तकरीबन 7-8 कुत्ते जो थे ना, ये जो काटने वाले थे, ये फिर रहे थे. फिर एप्लीकेशन दी तो एसी साहब ने बड़ी मतलब पुरजोर तरीके पर इसकी मजम्मत भी की और उन्होंने मार्क की DDHO के पास. मैंने कहा जी DDHO साहब को फ़ोन पे जी आप मेहरबानी करें, ये अभी तक वो कुत्तों की हालत तो वही है, वो भी फिर रहे हैं हमारा, और इस तरह एक टीम को मैं चेक कर रहा हूँ. उन्होंने कहा जी ये टाइम आप देखा करें, आपको यही काम है. मैंने कहा इतना बड़ा वाक़या हो गया है जनाब. DDHO जो महकमा सेहत को इस एरिया में देखते हैं, उन्होंने एक रिटायर्ड मास्टर साहब को कुत्तों की शिकायत और टीम की कारकर्दगी के ऊपर जब सवाल किया तो उन्होंने मास्टर साहब को जवाब दिया कि आपको सिर्फ यही काम है कुत्ते मारने. हम इट रिफ्लेक्ट्स हिज बिजनेस कि वो कितने मसरूफ़ हैं और उन्हें कुत्ते मारने के अलावा और कोई काम नहीं. कुत्तों ने जब ये बच्चों को कत्ल किया, उसके बाद इलाके में खौफ और राज फैला. आपके बच्चे नॉर्मल हैं? बच्चे आपके घरों से निकल रहे हैं? नहीं निकल रहे, कोई भी नहीं निकल रहा, ना कोई स्कूल जा रहा है, ना कोई बाहर निकल रहा है. सारे डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि भाई कुत्ते खा जाएंगे. कुत्तों से डर रहे हैं? हाँ जी. तो कुत्ते गोलियां से नहीं मर रहे तो और कोई कुछ नहीं कर रहा. हम टीम को बोलते हैं तो टीम बोल रही है कि भाई हमारे पास दवाई से अलावा और कोई हल नहीं है. यहाँ तो किसी और को बोलो, यहाँ पुलिस को बोलो कि भाई गोली से मारे तो हमारे दवाई नहीं खा रही. टीम कहती है गोली, जहर की गोली के अलावा मारने का हमारे पास और कोई हल नहीं है इसका. आप लोग ज़्यादातर यहाँ पे ज़राअत है पेशा, फसलों को पानी वगैरह लगाने में को जहन में खौफ होता है कि कुत्ते सानू भी ना पै जान? ये तो कभी नहीं ये वाक़या सुनिया, हुण तो खौफ हुंदा है. बच्चे भी रात सौंदे ही नहीं, रात दे डरदे. ਸਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ. ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਕਿ 6-7 ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੱਲਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨਾ. ਐ ਸਮਝ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਾਲ ਵੀ ਡਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ. उठ के बट्टा उठाया दादा, उस कुत्ते को मारा, दूसरे बच्चे छूट गए हाथ से. एक जेड़ा छोटा बड़ा था वो छोटा दूध वाला भी छूट गया, मैं उसको उठाने लगी, वो दूसरे भी खींच के ले गए बच्चे सारे. ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਥੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ. ਉਸ ਵਕਤ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਬਾਤ ਕੀ ਹੈ, ਅਬੂ 2 ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਣਾ. वाली मिन्नू कुत्ते पै गए, मेरे बच्चे खा गए. बिलाखिर टीम हम लोग जा पहुंची मुतासरा वालिदैन के पास, जिनकी आंखों के सामने 14 आवारा कुत्तों ने उनके 3 हंसते खेलते मासूम बच्चों को मार डाला. आपने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी जिनके अंदर टारगेट किलिंग का शिकार होने वाले लोगों का तज़किरा होगा. ऐसे बहुत सारी खबरें भी सुनी होंगी जिसके अंदर डकैती मज़ामत के ऊपर इंसानों ने इंसानों को कत्ल किया होगा. पुरस्रार अमवात की कहानियाँ भी आपके सामने मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर आती रहती हैं. लेकिन एक ऐसा ख़ानदान है कि जिसकी
माँ और बाप की आंखों के सामने आवारा कुत्तों ने इस मुमलिकत खुदादाद जिसका नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस मुल्क में दिन दहाड़े दिन की रोशनी में आवारा कुत्तों ने उस माँ बाप के 3 बच्चों को निगल लिया। वो गए अपने बाप को रोटी देने के लिए थे, लेकिन वो वापस ना आ सके। अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि अगर किसी जगह पे कोई कुत्ता भी प्यास से मरता है तो रिस्पॉन्सिबल वो वक्त का अमीर होगा। इस मुल्क के मौजूदा हुक्मरानों को भी अमारत का जुनून और शौक रहा है, लेकिन इंसान की ज़िंदगी यहाँ पे कुत्ते से बदतर हो चुकी है, किसी को एहसास नहीं है। वो बदकिस्मत ख़ानदान हमारे साथ है, उससे बात करते हैं। बीबी, नाम क्या आपका? सकीना बीबी। सकीना, क्या हुआ उस दिन? आप अपने बच्चों के साथ जा रही थी, घर से निकली, किस लिए जा रही थी? अब बच्चों के साथ गायें लेकर चराने के लिए जा रही थी। कुत्तों का किस तरह से वहाँ पे आना हुआ, आपने कब देखा? कुत्ते पहले हमने तो देखे नहीं थे, इधर खाला था जे वाला, उसके साथ ही इधर टालियां थी ऊपर, उसके नीचे इधर बूटे के साथ बैठ गई। कुत्ता आया, उसने इधर से बड़े बच्चे को पकड़ा। आप बैठी देख रही थी? नहीं, जिस वक्त इधर से पकड़ा ना, मैं देख रही थी। उठ के बट्टा उठाया, दादा उस कुत्ते को मारा, दूसरे बच्चे छूट गए हाथ से। एक जेड़ा छोटा बड़ा था वो छोटा दूध वाला भी छूट गया, मैं उसको उठाने लगी, वो दूसरे भी कील के ले गए बच्चे सारे। कुत्ते कितने आ गए थे, कितने सारे कुत्ते? पहले एक था, फिर बहुत सारे कुत्ते आ गए, समझ में नहीं बात रही बाद में। कुत्ते आते रहे और वो आपके बच्चों के ऊपर हमला करते रहे? हाँ, हमला करते रहे, मैं भी उनके साथ हमला करती रही कुत्तों के। लड़ाई आपने बराबर की? जब बच्चों की होश खत्म होगी उस वक्त मैं भागने लगी, इस बच्चे ने बट्टे उठा के मुझे छुड़ा के इसने भागा, ऊपर से छुपा हुआ था, उसके नीचे बढ़ के अब पापा के साथ वो इतनी दूर फेरा मारने गया था, वापस आ रहा था, इसने ना कहा अम्मी को कुत्ते काट रहे हैं। आपके बच्चों के ऊपर कुत्तों ने हमला किया, उनकी जान ली? हाँ, और फिर साइड पे हो गए? नहीं, फिर मेरे इधर से दुपट्टे को पकड़ लिया, जे मैं ऐसे करती इधर जा रही थी, इधर इसके पास। इसने ना ये नहीं नजरा मुझे, ये बच्चे ने भागकर बट्टे उधर से चलाए, बच्चे ने मुझे ना ये कपड़ा जब फट गया ना, फिर उसने इधर कमीज से पकड़ लिया मुझे पीछे से, एक कुत्ते ने। इसने बट्टा चलाया, वो कुत्ते ने कमीज छोड़ी, मैं आगे भागी, फिर पकड़ ली, 2 दफ़ा पकड़ी है, जब तक ये कई लेके अपड़ गया। इसने ना ये कुत्ते को कई चलाई। पहले कुत्ते ने बड़े बेटे को हमला किया? पहले बड़े ने किया, उसको पहले मारा कुत्तों ने? जी हाँ। उसके बाद फिर छोटे बच्चे को और 6 महीने का बच्चा भी उठा के ले गए? सारे ले गए, तीनों ही ले गए। तीनों ले गए? जी हाँ। ज्यादा दूर खींच के ले गए थे, घसीट के ले गए? नहीं, इधर ही बस रहने बिखरे हुए थे। हाँ। फिर आपके शौहर वहाँ से आए? हाँ। जरा माइक दीजिएगा शौहर को। इसने आवाज दी है ना अब वालिद को अपने? हाँ, ठीक है। मम्मा को कुत्ते पाट रहे हैं, फिर इसने भाग के इसको। ठीक, माइक जरा दीजिए शौहर को। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अरशाद। अरशाद भाई, क्या हुआ फिर जब आप वहाँ से आ रहे थे? बेटे ने आके खबर दी आपको? हाँ जी, हमको बेटे ने खबर दी भी अम्मा को कुत्ते पाग वड़ रहे हैं। मैं जो तो नसे आया, मैनू नहीं सी पता मेरे नियाने भी नाल है। ये मैनू पता सी भी मेरे ना कली बीवी है ते एक बच्चा है, ते मैनू ये नहीं सी मुझे खबर भी मेरे दूसरे बच्चे भी नाल है। ते जिस वक्त मैं इनू कुत्तियों तो आज़ाद कराया ते आंदी अपने 3 बच्चे भी हो सकता मर चुके हों। जिसले मैं फिर वड्डे बच्चे नू कुत्ते उत्ते लगे सी, जो मैं अपने उस वक्त वड्डे बच्चे नू कुत्ते वड़ रहे सी, मैं फिर कई उसको चलाई। उसमें जान थी कि बेसुध हो गया था? सुनो सही, अगर मैं जिसले ओनू आज़ाद कराया, उसनू मैं थब्बा मार के चुकिया, उस वक्त उसने एक बात की है, अबू 2 मेरे भाई मर गए, मैं भी मर जाना। बस 11-12 साल के बच्चे ने कहा? हाँ जी। जिस वक्त उन्होंने मैं चुकिया, वो दम तोड़ गया, उस वक्त दम तोड़ गया। तो फिर कुत्ते सारे जड़े साढ़े आसे पासे हो गया, सानू पैन लग पाया, मजबूरन बच्चा रखना पै गया। अद्धा घंटा असां दोवें जी कुत्तियां नाल मुकाबला कर रहे हैं, तां भी असां आज़ाद नहीं हो सके। फिर साडा जिमीदार जिहड़ा सी वो आया,
اس نے آن کے سانو آزاد کرایا کم سے کم آدھے گھنٹے سے بعد. کتوں کی تعداد یاد ہے قریباً کتنے ہوں گے؟ کتے جی 10 کتوں کے اوتے ہوتے ہیں جی. 10 کتوں سے زیادہ تھے. زیادہ کتے چلے گئے ساڈے کولوں پھر جسڑے ارشد بھائی آیا پھر سوٹیاں آساں بن لیاں. پھر ارشد بھائی ادھر سے بھجن لگا, بندے کٹھے کیتے انہیں, پھر اساں بچے چکے, پھر اساں روندے کرلاندے ادھر آ گئے. پھر پولیس آ جاندی ہے, پھر اور آدمی کٹھے ہو گئے, پھر ادھر باغ میں گئے تے پھر انہوں نے کتے دیکھے موقع پر کتے اوتھے ہی ہے سی. تے پھر انہوں نے پولیس والے نے 2 کتے مار دیتے سی تے بقایا بھج گئے سی. بچوں کو پڑھا کے کیا بنانا کیا چاہتے تھے آپ باپ کی ایسے؟ یہ بچے کا شوق سی. بچے ساڈا ایک دوست سی آرمی چ بھرتی سی تے انہوں نے آکھدا سی فون دے وچ چاچو میں اگر پڑھ جاؤں گا 10 وہاں چنگے نمبر لے او 5 تک پہلے نمبر تے آ رہا سی تے وہاں میں آرمی میں بھرتی ہوں گا, نیک حوالدار یا حوالدار بھرتی ہوں گا. بیٹے نے آپ کو گھر تبدیل کرنے کے لیے بھی کہا تھا 1 دن پہلے؟ اس بیٹے نے تے کیا سی بھی کوئی اپنی جگہ بنے, ہم اپنی جگہ میں کوٹھے پائیے, ہم کسی کی جگہ میں رہ کر کتنے سکول پر پڑھنے جائیں گے. بھی آج اتنے 12 سال کا بچہ باپ کو مشورہ دے رہا ہے. ہاں جی, آج اتنے ہاں کل اتوں اٹھ کے اگے جاواں گے, اتنے کوئی نواں ماسٹر دے متھے لگاں گا, کل پرسوں اگلے تے جاؤں گا, کدی اتوں سرٹیفکیٹ لاں گا, کدی اگوں لاں گا. یہ چراغ جو گل ہو گیا, یہ چراغ اگر جلتا رہتا تو کیا پتا اس علاقے کی تاریکیاں اس کی روشنی سے دور ہو جاتی. یہ درد جو اس باپ اور ماں کا ہے, یہ درد ہمارے حکمران ماں باپ بھی نہیں سمجھ سکتے, جن کو اللہ نے اولاد کی نعمت تو دی, لیکن خدا نہ کرے ان کی کسی اولاد کے ساتھ ایسا دردناک واقعہ پیش آئے جس میں کتے ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد کو چیر پھاڑ کے مار دیں. ولی منو کتے پہ گئے, میرے بچے کھا گئے. متاثرہ خاندان کے ساتھ جو ہولناک واقعہ پیش آیا, اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ان آوارہ کتوں کو مارنے کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ یہی جاننے کے لیے ٹیم ہم لوگ نے رابطہ کیا لیاقت پور کے TMO سے. 10-12 آوارہ کتوں کے گروہ کے ہاتھوں انسانی 3 بچوں کا قتل. یہ خبر, یہ منحوس خبر جس کی تلاش میں اب ہم نکلے ہیں کہ ان کتوں کو کیسے روکا جا سکتا ہے, جو ہمارا کام ہے. یہ تحقیق کر کے ہم ٹی وی اسکرین کے ذریعے یہ اپنی ساری ریسرچ اپنی حکومت, اپنی ریاست کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں, اور اسی کام کی تکمیل کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں TMO لیاقت پور کے پاس. محمد سلیم عامر صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا. آوارہ کتوں, پاگل کتوں کو ڈیل کرنا ہمارے ضلعی انتظامیہ کے ڈھانچے میں کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جی اربن ایریا میں TMO کی ذمہ داری ہے, سٹی ایریا. ٹھیک ہے. جو دیہاتی ایریا ہے یہ DDHO. جی DDHO. اربن ایریا میں یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. اپنی ذمہ داری اربن ایریا میں آپ کس طرح پوری کرتے ہیں؟ یہ ہم نے 1 ماہ پہلے سٹیگنی خرید کر لی تھی. جی, دوائی کا نام ہے جو کتوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. 1 ماہ پہلے ہم نے خرید کر لی تھی. کتنے کی وہ خریدی؟ یہ ہم نے خرید کی ہے تقریباً 80,000 روپے کی. 80,000 بہت مہنگی ہوتی ہے. ایک باٹل سے 80 کیپسول تیار ہوتے ہیں. ایک ڈاگ کے لیے 1 کیپسول کافی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کتے جو ہے وہ زیادہ تر پاگل ہوتے ہیں اگست کے مہینے میں, برسات کے موسم. اس کے لیے ہم پیشگی اس کو خرید کر لیتے ہیں اور اس کو 2 ماہ پہلے مہم شروع کر دیتے ہیں اگست کے ماہ سے. اگست کے ماہ. ہاں, یہ جو اچانک واقعہ ہوا. سال میں کتنے کتے آپ مارتے ہیں؟ سال میں ہم تقریباً 50 سے 60 کتے سٹی ایریا میں. ہاں جی. اب یہ جو واقعہ اس کے بعد ہم نے 26 ڈاگ جو ہے مارے ہیں 3 دنوں کے اندر. صحیح. سال میں کتنی دفعہ مہم کی جاتی ہے؟ سال میں 1 بار کی جاتی ہے. صرف 1 بار؟ جی, 1 بار. تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کی کوئی ایک ٹیم ہو, شوٹر ہوں, جو کہ ڈاگز کو یہ دوائی کھلا کے مارنے کی بجائے جا کے گولی ماریں اور ٹرک میں ڈال کے؟ نہیں, یہ TMA فنکشن میں نہیں ہے. یہ وہاں تو صرف ٹیمیں ہماری اسکواڈ ہوتا ہے گولی دینے والا,
यही उसमें है। वो कुत्ते की मर्जी, कुत्ता खाए ना खाए, नहीं, वो गांव में बताया लोगों ने कुत्ते नहीं खाते। वो हमारे जो टीम है ना जी, वो तरबियत याफ्ता है। वो कीमे के जरिए बाज तो हमारे ऐसे ट्रेन आदमी कुत्ते को पकड़ के, हमारे कुत्ते को उसके मुंह में भी डाल देते। दही इलाके की इंतजामिया जो इस ऑपरेशन को खासतौर पर कुत्तों के शिकार के हवाले से, आपकी कोई लाइजॉन को कम्युनिकेशन होती है आपस में? जी बिल्कुल होती है। मैंने आज सुबह इमरान साहब हैं DDHO साहब, उनसे रब्ता किया था, मैंने मालूमात हासिल की हैं कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी चक 65 में हमारी टीम गई हुई है। फिर मैंने अपने सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल से कन्फर्म किया, खलील साहब आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, इन्होंने बताया कि उनकी टीम मौके पे पहुंची है। उन्होंने 12 से 15 कुत्तों को जहर दी है, 3 मौके पे वहाँ मरे पड़े हैं चक 65 के टिब्बे पर। बाकी कुत्ते इधर उधर हो गए क्योंकि वो पागल हो जाते, दवाई खाने से ना डर के भागते हैं, उनका जिस्म कांपने लग जाता है, वो भी मर जाएंगे, मर चुके होंगे। सेक्रेटरी यूनियन काउंसिल ने मुझे तस्दीक करके दिया कि महकमा सेहत की टीम आज चक 65 में पहुंची हुई थी। नहीं, हमने इस वक्त 511 कुत्ते मार दिए हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। 5 दिनों के अंदर आपने 511 रिपोर्ट है मेरे पास। ज़ाती तौर पे इन कुत्तों को टारगेट करके नहीं छोड़ा गया। अच्छा, जब मतलब किसी की टारगेटिंग, जब किसी की टारगेटिंग होती है वो रिस्पॉन्सिबल भी होता है। वली मिन्नू कुत्ते पै गए, मेरे बच्चे खा गए। अबू 2 मेरे भाई मर गए, मैं भी मर जाना। इलाके के TMO साहब ने तो खुद को इस वाक़े में ऐसे अलग किया जैसे मक्खन से बाल, और सारा मलबा डाल दिया DDHO पर। टीम हम लोग ने फौरी राब्ता किया मुतलका DDHO साहब से ताकि उनका मौक़िफ़ भी जाना जा सके, और हम लोग जा पहुंचे लियाकतपुर से रहीम यार खान। वो आवारा कुत्ते इतनी बड़ी तादाद में 80 गांव में किस तरह से पहुंचे, और चक 80 में कत्ल करने वाले वो कातिल कुत्ते, उनको मारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जानने के लिए हम गए TMO साहब के पास। TMO ने कहा कि दही इलाका उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं आता, और दही इलाका जिसकी जुरिस्डिक्शन में आता है वो है डिस्ट्रिक्ट के एग्जीक्यूटिव हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मखदूम बिशारत हुसैन हाशमी। हम उनके साथ मौजूद हैं। इसी हवाले से, इसी केस पर उनसे बात करते हैं। मखदूम साहब, इस केस के हवाले से जो आप ऑफिस होल्ड करते हैं उस बारे में सवाल मैं आपसे बाद में करूंगा, लेकिन मुझे बताइए कि एक आप माशाल्लाह पढ़े लिखे सरकारी अफसर हैं, एक डिस्ट्रिक्ट को हेड कर रहे हैं, डिपार्टमेंट को। ये जो मजदूर जिसके 3 बच्चे कत्ल हुए, ये स्टेट रियासत के ढांचे में किसके पास जाके अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकता है? एक्चुअली ये जो 4-5 कुत्ते थे, इसमें से 12 कुत्ते थे जी। नहीं सर, 12 आवारा कुत्ते थे। मैं अर्ज करूँ ना, सबसे पहले एक कुत्ता आया उसके पास, और बच्चे ने उसको जनाब मारा है, कोई पेबल मारा है जाके। मैं उसको पूरी इन्वेस्टिगेशन करके आया, तो उसी दिन मैं गया था। तो जिस वक्त पेबल मारा है ना उसको, तो जनाब उस बच्चे को जो लगा, वो कुत्ता जनाब उसको जाकर झपटा है उसके ऊपर। झपटने के बाद उसके बाद फिर जनाब 3-4 कुत्ते पीछे आए हैं उसके। डॉक्टर साहब, कथा कलामी के लिए माफ़ कीजिएगा, कुत्ते को पत्थर फेंका तब आया है, टेलीफोन कॉल की तब आया? नहीं, वो मकसद नहीं है। मकसद ये है कुत्तों ने गांव में 3 इंसानी बच्चे काट मारे, जी सर, चीर दिए, फाड़ दिए माँ बाप की आंखों के सामने। वो शख्स जो बदकिस्मत आदमी बाप है, वो रियासत में किसके पास जाके अपना दुख दर्द अलाम बयान करे? वो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी जनाब तमाम इसके टाउन कमेटियों में आती है। जो टाउन कमेटी है हमारी, वो हमें इन्फॉर्म करती हैं कि हमारे पास ये कोई दवाई है, अवेलेबल है या अवेलेबल नहीं है, हमें हम दवाई भिजवाएँ। दे इन्फॉर्म अस, और उसके बाद हम उनको जमता हूँ टाउन कमेटी को, हम ये दवाइयाँ गाँव के इलाके में भी ये टाउन कमेटी की जिम्मेदारी है? टाउन कमेटियाँ होती हैं। उसके बाद BHO लेवल पे ये BHOs हमारे गाँव के अंदर किसकी ये जिम्मेदारी आती है? BHOs हैं हमारे यहाँ, हमारे BHOs हैं जो और वो BHOs किसको रिपोर्ट करते हैं? वो PRSP के हैं, हमारी NGO है वो चला रही है BHO। वो NGO किस आपके डिपार्टमेंट में आती है? वो इंटर रिलेटेड NGO एज अ पर्सनल एंटिटी, प्राइवेट एंटिटी तो ऑपरेट नहीं कर सकती। वो सेपरेट है सर हमसे। ठीक, मेरे पास एक मोबाइल में एक इमेज है, इसके ऊपर कमिश्नर रहीम यार खान ने आपको मार्क किया है, DDHO को मार्क किया है कमिश्नर साहब ने, उसकी क्या वजह है? अगर ये टाउन्स के DDHO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर हमारा होता है उसको। ठीक है, वो आप ही के डिपार्टमेंट में आता है ना?
وہ پھر اس لیے مار کیا کہ وہ ایک ریسپانسبل آفیسر ہے, وہ ساری اس کو ڈیل کرے گا ہمارے ڈسٹرکٹ تحصیل میں, تحصیل کا آفیسر ہوتا ہے ہمارا. اور یہ جو آپ کے آفیسر ہیں انہوں نے یقیناً آپ سے یہ 3 بچوں کا مرنا آپ سے آپ نے ہنگامی میٹنگ کال کی ہوگی کہ یہ ٹاسک ہمیں ملا ہے, اس کو کیسے اچیو کیا جائے. بالکل. پھر اس کے بعد ہم نے اسی دن ہم نے کوئی 10 کو شام تک, جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس کو شام تک 4 تھے اور 9 کتے ہم نے مروا دیے تھے اسی وقت. ان میں سے 3 کتے ایسے تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا اس پہ, اس کی ماں نے پہچان لیا تھا. اور اس میں 3 ڈاگ ایسے تھے جو 2 ڈاگ ایسے تھے جو اس میں پیٹ ڈاگ تھے اس میں. وہ کس کے تھے؟ وہ اس ہمسایوں کے تھے. پھر ہم نے ان کو مطلب جو پولیس تھی ان کے پاس گھر گئی. آپ نے یہ اتنی بڑی انفارمیشن شیئر کی پولیس کے ساتھ اور متعلقہ ادارے کے ساتھ؟ عرض کرو نا, پھر وہ پولیس کو پتہ تھا, پولیس کو ہم نے بتایا تھا. پھر ان کے پاس پولیس گئی, پولیس وہ بھاگ گئے تھے, فرار ہو گئے تھے. وہ ایک ماسٹر صاحب بھی آپ کے پاس اپلیکیشن لے کے آئے جن کو کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کے DDHO صاحب نے جب انہوں نے اس کو فالو اپ کے لیے کال کی تو انہوں نے کہا آپ کو بابا جی ریٹائرمنٹ کے بعد اور کوئی کام نہیں ہے, ہم یہاں پہ فارغ بیٹھے کتے ہی ماریں گے. نہیں, ہم نے اس وقت 511 کتے مار دیے ہیں پورے ڈسٹرکٹ میں. کتنے دورانیے میں؟ یہ جب سے یہ شروع ہوا, یہ واقعہ ہوا تھا اس کے بعد 5 دنوں کے اندر آپ نے 511 رپورٹ ہے میرے پاس. اس کا کوئی آپ ڈیٹا ہے بالکل. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب بچوں کو کاٹا گیا کتوں کی طرف سے, بچوں نے تو اسی کھیت میں اسی جگہ پہ ان کا دم نکل گیا. ان کی ماں کو جب ہاسپٹل لے جایا گیا تو وہاں پہ جو کتے کے کاٹنے کی ویکسین ہوتی ہے ہاسپٹل میں وہ بھی اویلیبل نہیں تھی. اویلیبل کرائی گئی تھی بعد میں, وہ BH میں نہیں ہے, ہمارے RSC سے وہاں لے کے آیا تھا. جس شہر کے 7 ملحقہ دہی علاقوں میں آوارہ کتے اس طرح دندناتے پھرتے ہیں, آپ نہیں سمجھتے کہ صحت کے ڈپارٹمنٹ کا ہیڈ ہونے کی وجہ سے کی حیثیت سے آپ کو تھوڑا سا آپ کو اور آپ کے ڈپارٹمنٹ کو تھوڑا ایفیشنٹلی ڈیل کرنا چاہیے اس ایشو کو؟ اس کے عرض یہ ہے کہ یہ جہاں گئی ہے یہ BHU 79P تھا, وہاں گئی ہے, وہاں ویکسین نہیں ہوتی وہاں, کیونکہ ان کے پاس کولڈ اسٹوریج نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ہمارا RSC فیروزہ ہے, وہاں سے ہم نے تقریباً 5-7 کلومیٹر دور تھا, وہاں سے ہم نے اس کو اٹھوا کے وہاں سے لگوائی ہے اس کو. یہ بتائیے گا, آپ نے کہا کہ وہ کتے جو مارے آپ نے ان میں سے 2 کو بچوں کی ماں نے پہچان لیا ہے, اور وہ کتے پیٹس تھے, وہ پالتو کتے تھے. اس محلے دار کے خلاف کوئی کارروائی وغیرہ آپ کے ادارے نے آپ نے کی؟ سر ہم نے نہیں کی, ہم نے پولیس کو اطلاع دی تھی کہ جی یہ کتے جو ڈاگ جو پیٹ تھے اور وہ اس کے جو ہمسائے تھے انہوں نے اس کو پہچانا بھی تھا, ماں نے بھی پہچانا تھا, یہ کتے جو تھے نا یہ حملہ کرنے والے تھے. اس کے بعد اس وقت ACP وہاں پہنچے, موقع پہ پہنچ گئے تھے, اور انہوں نے ان کو بتایا کہ جی ہم نے بتایا کہ جی یہ اس قسم کے تھے, اور انہوں نے وہاں ریڈ بھی کروایا تو وہ جو جس کے کتے تھے نا وہ فرار ہو گئے تھے. درجن بھر آوارہ کتوں نے 3 انسانی بچوں کو نوچ کھایا. یہ بہت بڑی سٹوری ہے. اس سٹوری کو ڈسکور کرنے کے لیے ہم رحیم یار خان آئے, اور اسی سلسلے میں ہم حاضر ہوئے ہیں DCO رحیم یار خان طاہر محمود بخاری صاحب کے پاس. طاہر صاحب آپ کو بہت شکریہ, اپنے قیمتی وقت سے ٹائم دیا. ایز اے لے مین, ایز اے کامن مین آف پاکستان, میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں ان کروڑوں لوگوں کے لیے جو آپ کو اس وقت پاکستان میں اپنی ٹیلی ویژن اسکرینز پر دیکھ رہے ہیں, یہ واقعہ آپ کی بھی نظر سے گزرا اور آپ کو یقیناً چکر بھی لگا ہوگا اس ایریے کا. وہ شخص محمد ارشد جس کے 3 بچے کتے کھا گئے, وہ کس کے پاس جائے؟ اس اسٹیٹ, اس ریاست کے ڈھانچے میں کس کو رسپانسبل قرار دیا جا سکتا ہے, کس ڈپارٹمنٹ کو؟ آپ نے اگر اس لوکیلٹی کو وزٹ کیا ہوگا تو آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک چک ہے, یہ ولیج ہے, اور چکوک میں عام طور پہ لوگ کتے پالتے ہیں. یہ ٹریجک انسیڈنٹ جس دن پیش ہوا ہے اس دن یہ اسٹرے ڈاگز ان گروپ 8-7 میں پھر رہے تھے اور میٹنگ کال پہ تھے. میٹنگ سیزن کی وجہ سے عام طور پہ کتے گروپوں میں ایک بچ کے ساتھ کتیا کے ساتھ ایک گروپ پھر رہے تھے, جس وجہ سے ایٹ دیٹ ٹائم ان کی آپ نے اینیمل بیہیویئر بھی دیکھے ہوں گے کہ میل ایٹیٹیوڈ میں فرق آتا ہے. بچے نے پرووک کیا, اس پہ سٹون تھرو کیا ہے, اس پرووکیشن پہ ان کتوں نے ان کے اوپر حملہ کیا ہے. اور انفارچونیٹلی ان بچوں کی مدر بھی ساتھ تھی, سامنے ان کا گھر ہے,
باوجود تمام کوشش کے ان معصوم بچوں کی جان جو ہے وہ ضائع گئی، جس کے دکھ میں لامحالہ ایک دفعہ پھر اس بات کا اظہار کروں گا کہ یہ ایک ٹریجک انسیڈنٹ ہے، اور اس طرح کا انسیڈنٹ پہلے کبھی رونما نہیں ہوا۔ جی آپ کا ڈی سی صاحب آپ کا افسوس بھی آ گیا، اظہار یکجہتی بھی آ گئی اس غریب خاندان کے لیے، لیکن آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا۔ ریاست میں وہ کون سا آفس ہے، وہ کون سا ادارہ ہے جس کو اگر عدالت بلاتی ہے اس ریاست میں کس کو سمن کرے گی کہ یہ صاحب یا اس متعلقہ ادارے کا کوئی اہلکار حاضر ہو، وہ کون ہوگا؟ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ ہر ایشو پہ اس کی کاز اور اس کی لاجیکل نیگلیجنس وہ دیکھی جاتی ہے۔ اس میں ایک دیہات میں جہاں پہ عام طور پہ کتے پالتے بھی ہیں اور کتوں کا وہ گروپ اکٹھا تھا، ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ کسی کے یہ پالتو کتے تھے اور انہوں نے اس کو انٹینشلی ان کے اوپر پھر چھوڑا گیا۔ یہ پالتو کتے نہیں تھے، یہ کلیکٹیو ایک چکوک میں جو کتے رکھے جاتے ہیں پھرتے ہیں، کسی کی طرف سے ذاتی طور پہ ان کتوں کو ٹارگٹ کر کے نہیں چھوڑا گیا۔ اچھا مطلب اس کے جب کسی کی ٹارگٹنگ ہوتی ہے وہ رسپانسیبل بھی ہوتا ہے۔ اس پہ آپ نے شاید اس کو جب وہاں گئے ہوں گے، 3 بندوں کو پولیس نے، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نے باقاعدہ اپریہنڈ کیا تھا، ان کو انویسٹیگیٹ کیا تھا۔ یہ کلیکٹیولی اس گاؤں میں آپ نے جا کے وزٹ کیا ہوگا۔ مطلب اس میں آپ ڈی سی او ہیں، ڈسٹرکٹ کو کوارڈینیٹ کر رہے ہیں، اس کے آفیسر ہیں، کوارڈینیشن کے آپ آفیسر ہیں۔ یہ جو کتے تھے درجن بھر، یہ سارے اسٹریٹ ڈاگس سے، ان کے اندر پالتو کتا کوئی نہیں تھا؟ نہیں، یہ اسٹریٹ ڈاگس عام طور پہ شہروں میں ہیں، چکو میں نے آپ کو کہا نا، دیہات میں لوگ اپنے جانوروں کے لیے، اپنی پراپرٹی کے لیے لوگ کتوں کو رکھتے ہیں۔ یہ سراؤنڈنگ سے، ویسینٹی سے مختلف کتے تھے۔ بچے کی ماں نے کسی کتے کی شناخت کی؟ بچے کی ماں نے کچھ اپنے شکوک کا اظہار کیا ہے، پولیس ان کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے۔ کس طرح سے؟ آپ انویسٹیگیشن آفیسر کو آپ وزٹ کریں۔ نہیں، پولیس کس طرح سے انویسٹیگیٹ کر رہی ہے؟ اس نے کیا شکوک کا اظہار کیا ماں نے؟ ان کی مدر نے اپنا شکوک کا اظہار کیا ہے کہ جی ہو سکتا ہے یہ دائیں بائیں سے دیکھے گئے ہوں، لیکن جو میری ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا جی میں نے ان کتوں کو پہلے کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی یہ ہمارے علاقے کے کتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اتنا سینسٹیو کیس ہوا، اس کیس کو آپ ایز اے ڈی سی او کس طرح سے انویجیلیٹ کر رہے ہیں، اس کو پرسویڈ کر رہے ہیں؟ لامحالہ جو اس کا کرمنل اسپیکٹ ہے وہ تو پولیس ہی دیکھ رہی ہے، جو اس کا ایڈمنسٹریٹو ایشو ہے اس پہ ہم نے ایز اے ہول۔ قطع کلامی کے لیے معاف کیجیے گا، یہ کون سا ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے کتے تھے؟ یہ تو آوارہ کتے تھے نا جی، پولیس نے کیا انویسٹیگیٹ کر لینا یہاں؟ نہیں، اس پہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ان کی مدر نے کچھ اظہار کیا ہے، الیج کیا ہے، آئیڈینٹیفائی کیا ہے، لامحالہ وہ چیزیں تو آٹومیٹکلی ویسینٹی میں لوگوں کے ساتھ انٹاروگیٹ کر کے، انویسٹیگیٹ کر کے، یہ اسپیکٹ تو لوکیلٹی میں جو ہمارے پولیس آفیسر ہیں وہ کر ہی رہے ہیں۔ آپ ایز ڈی سی او اس خبر کے آنے کے بعد کیا ایکشن پلان کیا بنایا؟ جی ایکشن پلان یہ ہے کہ ابھی ہماری تمام ٹی ایم ایز جو ہیں اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہیں، ان کو پہلے یہ روٹین میں کام کر رہے تھے، کلیکٹیولی ان کو ڈیلی بیسس پہ ان سے فگر لے رہے ہیں، اور تب سے اب تک ہمارے پاس 800 ڈاگز جو ہیں ان کو کلیکٹیو لیول۔ یہ 800 ڈاگز کا آپ کو کب فگر ملا؟ یہ 800 کل تک ہمارے پاس ڈسٹرکٹ رحیم یار خان کی تمام تحصیلوں کی میں بات کر رہا ہوں۔ تحصیل جس کے اندر رورل ایریا آتے ہیں، جس میں ٹی ایم اے آتے ہیں، جس میں ای ڈی او ہیلتھ ہمارے جو ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تمام ٹی، یعنی کہ یہ 800 کتے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے توسط سے مارے گئے؟ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور تحصیل ٹی ایم ایز تمام مل کے۔ ناظرین، کتا جو خدا کی ایک خوبصورت مخلوق ہے، اگر یہ پالتو ہو تو وفادار جانور کی صورت زندگی گزار سکتا ہے، اور اگر یہ آوارہ ہو تو آپ کی، میرے، ہم لوگوں میں سے کسی کی بھی جان لے سکتا ہے، جس طرح سے اس نے یوسف والا کے نواحی گاؤں میں لی۔ دکھ ہمارا یہ ہے کہ اس مملکت خداداد میں آپ اور میں، ہم لوگ ان جانوروں سے زیادہ بدتر طریقے سے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، کیونکہ ہمیں ہماری جانوں کو، ہمارے حکمرانوں اور اس نظام کے ساتھ ساتھ اب آوارہ کتوں سے بھی خطرہ ہے۔ اے کاش کہ اس ملک کے حکمرانوں کے دل میں وہ درد، وہ خوف پیدا ہو، محسوس ہو، جو آج ہم نے چک 80 کے گاؤں کے رہائشی ارشد، جس کے 3 بچے قتل ہوئے، آپ کے سامنے رکھا۔ میزبان احمد عمران خان کو ہم لوگ کی پوری ٹیم کے ساتھ رحیم یار خان سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔